بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو حکایت رومی۔ آپ نے اقبال کا وہ شعر تو سنا ہوگا، نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ یہ اقبال کا شعر ہے تو اسی میں پوری غزل ہے کہ وہ بات نہیں رہی، وہ مسلمانوں میں وہ جذبہ نہیں رہا، وہ شوق نہیں رہا، مجھے سر بہ سجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی سزا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ اسی غزل کے اشعار ہیں، تو وہ اس راہ میں ہے۔ اور یہاں جو مولانا مورومی ہیں وہ جو حقائق سناتے ہیں وہ ایاز اور غزنوی کے ریفرنس ہی سے ہے۔ کہتے ہیں کہ ایاز بہرحال ایک غلام تھا اور غزنوی بادشاہ تھا، لیکن غزنوی کا ایاز پر بے تحاشا اعتماد تھا، اور ایسے میں دربار کے جو باقی لوگ تھے، امراء تھے، بڑے رئیس اور طاقتور لوگ، ان کو کھلتا تھا کہ یہ ایک بہرحال ایاز غلام ہے، اس کو اتنا سر پہ کیوں چڑھایا ہوا غزنوی نے، اور کیوں اس کے اتنی باتیں اس کی سنتا ہے اور اس پہ اعتماد کرتا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو غزنوی کو بھی اس کا احساس تھا کہ دربار میں اس قسم کی چیزیں کوئی ہو رہی ہیں اور یہ لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ایک دن ہوا یہ کہ شہر کے باہر کوئی بہت بڑا تجارتی قافلہ آ کے رکا، تو غزنوی نے ایک صاحب کو بھیجا کہ جاؤ یہ پتہ کر کے آؤ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں۔ وہ گیا، اس نے جا کے پوچھا کہاں سے آئے، انہوں نے بتایا ہم رے، اس زمانے میں بہت بڑا شہر تھا، وہاں سے آئے ہیں۔ اس نے آ کے بتایا کہ وہ رے شہر سے آئے ہیں۔ تو غزنوی نے پوچھا کہ ان کے پاس وہ جانا کہاں چاہتے ہیں۔ اس نے کہا یہ تو میں نے نہیں پوچھا۔ انہوں نے پھر دوسرے کو بھیجا کہ جاؤ پوچھو کہاں جا رہے ہیں وہ، اور تو اس نے وہاں جا کے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے۔ اس نے کہا رے سے آئے۔ جا کہاں رہے؟ اس نے کہا یمن جا رہے ہیں ہم لوگ۔ اور اس نے آ کے بتا دیا کہ تجارتی قافلہ ہے اور رے سے آیا ہے اور یمن جا رہا ہے۔ اس نے پوچھا ان کے سامان تجارت کیا ہے۔ اس نے کہا یہ تو میں نے نہیں پوچھا ان سے۔ تو اس نے پھر تیسرے کو بھیجا کہ جاؤ ان سے پوچھو ان کے پاس سامان تجارت کیا ہے۔ انہوں نے بتایا، جا کے پوچھا کہ آپ کے پاس کس قسم کی مرچنڈائز ہے، کیا چیزیں آپ بیچ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس زیادہ تر جو ہیں وہ رے شہر بہت صنعتی شہر تھا اس زمانے کا، تو ہمارے پاس اس کے برتن ہیں، ہم وہ بیچنے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے آ کے بتایا کہ وہ ان کے پاس رے کے جو ہیں وہ برتن ہیں وہاں کے بنے ہوئے شاندار، اور وہ بیچنا اس کی تجارت کر رہے ہیں وہ۔ تو غزنوی نے پوچھا کہ ان کی قیمت کیا ہے، رے میں اس کی پرائس کیا ہے اور وہ کس قیمت بیچنا چاہتے ہیں۔ اس کا یہ میں تو میں نے نہیں پوچھا۔ اس کو جاؤ پھر جا کے پوچھو۔ وہ پھر گیا پوچھتا، اس نے پوچھا، اس نے آ کے بتایا کہ جی وہاں یہ قیمت ہے، وہ اس قیمت بیچنا چاہتے ہیں all this۔ تو غزنوی نے کوئی مولانا روم کے بقول کی 30 لوگوں کو اس کام کے لیے بھیجا، مختلف سوالات کے طور پر۔ اور جب 2 دن بعد 4 دن بعد جب بھی دربار لگایا گیا تو غزنوی نے بتایا کہ میں نے آپ سب لوگوں کو باری باری بھیجا تھا کہ آپ لوگ یہ پتہ کر کے آئیں، اور آپ سب لوگوں نے مجھے یہ انفارمیشن لا کے دی۔ انہوں نے کہا ایاز کو میں نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، بس یہی کہہ کے بھیجا تھا کہ وہ پتہ کرو وہ کون ہے، اور ایاز ان سارے 30 کے 30 سوالوں کا جواب اسی ایک چکر میں لا کے لے آیا تھا اور مجھے سب کو بتا دیا تھا۔ یہ فرق ہے آپ لوگوں میں اور ایاز میں۔ تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ صرف حسد کی بنیاد پر اور صرف اپنی عمارت کی بنیاد پر آپ اپنا استحقاق قائم نہیں کر سکتے، آپ میں وہ قابلیت ہونی چاہیے کہ آپ اپنا استحقاق، اپنا مقام بنا سکیں۔ خام خواہ حسد کر کے اور یہ کہہ کے کہ یہ غلام ہے، یہ تو چھوٹا آدمی ہے، وہ آپ سے قابلیت بہت زیادہ ہے، اس پر بادشاہ کا اعتماد ہے تو کسی وجہ سے ہے۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ حسد جو ہے وہ آپ کی اپنی قابلیت کو بھی کھا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔